بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اکنامکس ود قاضی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ حاضر ہیں آج کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جو حضرات اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کل آپ حضرات کے سامنے عقیقہ اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے، ریٹن معاہدہ سامنے آیا ہے، اس کو شیئر کیا تھا۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں بجٹ سے پہلے اور کیا بجٹ کے بعد ہونی ہیں، بجٹ کے موقع پر جو چیزیں ہونی ہیں، تو آج رحمان علی باجوہ صاحب نے اس پہ بھی اپنا میسیج ریکارڈ کروایا ہے، وہ بھی آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوسرا، مختلف اخبارات میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں وہ یہ ہیں، یہ دیکھیں جناب کہ بجٹ 2025-26 تنخواہوں، پینشن، الاؤنسز میں 30 سے 100% اضافہ۔ وفاقی حکومت کا تحریری معاہدہ، یعنی اس میں کیا ہوگا، 30 سے 100% اضافہ۔ 30% بات ہوئی ہے ڈی آر اے کی، ڈی آر اے 30% ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور کلیئر کرتے چلیں کہ جو ایڈھاک ریلیف بجٹ میں الاؤنس ہوتا ہے وہ الگ سے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پے اسکیل ریوائز ہوں گے، آج رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ایڈھاک ریلیف اس وقت چل رہے ہیں وہ بیسک پے میں ضم ہوں گے۔ تو جب بیسک پے میں ضم ہوں گے تو پے اسکیل ریوائز ہو جائیں گے اور 2025 کا پے اسکیل انٹروڈیوس کرایا جائے گا۔ اور جو 100% اضافہ ہے، یہ بات ہے میڈیکل کنوینس اور ہاؤس رینٹ کی، کہ ان میں 100% تک اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں، دنیا نیوز کی خبر بھی آپ کے حضرات کے سامنے ہے کہ وفاقی ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی منظوری۔ وزارت خزانہ نے فوری ادائیگی سے انکار کر دیا۔ فوری ادائیگی انہوں نے کام نہیں دے سکتے، البتہ بجٹ میں بنیادی تنخواہ، بجٹ 2025-26 میں بنیادی تنخواہ پر ادائیگی کے لیے رضامند ہو گئی۔ حکومت نے کہا ہے کہ جو اب بجٹ آ رہا ہے 25-26 کا، اس میں بنیادی تنخواہ کا ہم 30% دیں گے۔ اور کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا جو آلریڈی 40% ڈسپیرٹی لے رہے ہیں، یعنی پہلے 25%، پھر بعد میں 15% ہوا تھا۔ تو جو محکمے یہ الاؤنس آلریڈی لے رہے ہیں انہی کو ہی 30% ملے گا۔ باقی جو ایڈاک ریلیف ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا، پیس کے ریوائز ہوں گے وہ بھی سب کے لیے ہوں گے۔ تو جناب اس حساب سے یہ ہے کہ 30% آپ کا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں اضافہ ہوگا، پلس ایڈاک ریلیف۔ اب گورنمنٹ اس وقت کتنا اعلان کرتی ہے، 20 کرتی ہے، 15 کرتی ہے، جس طرح پچھلے سال 20 اور 25% ہوا تھا وہ بھی ہے، اور اسکیل ریوائز بھی ہوں گے، اور کنوینس، ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنسز میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا ملازمین کی تنخواہوں میں۔ تو باقی جو رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی آج بات کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اسکیل ریوائز ہوں گے۔ تو آئیے اب آپ سماعت فرمائیں رحمان علی باجوہ صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ انہی کی زبانی ہی سماعت فرمائیں۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لڑائی ہی یہ تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ فوری طور کے اوپر دیں، بٹ گورنمنٹ اس کے اوپر یہ بات کر رہی تھی کہ کرنٹلی جو فسکل سپیس ہے یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اور ہم نے بڑی لڑائی لڑی اس کے اوپر۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں آپ کو کہ صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سینیٹرز ان کے لیے ہے تو ان کا تعداد کم ہوتی ہے جو بھی معاملات ہیں۔ تو یہ جو ریٹن ایگریمنٹ آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے 3 فیڈرل منسٹرز انکلوڈنگ فائنینس منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں، یہ ان کے ساتھ ایک ریٹن تحریری ایگریمنٹ ہے۔ اور اس کے اندر ڈیلے بھی جو آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فائنینس کی جو ہے بیچ میں، کیونکہ بہت سی کھچڑی تھی اس کے اندر، فائنینس کی یہ ساری کی ساری اس کے اندر رضامندی شامل ہے۔ یعنی کہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یہ ان ملازمین کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ان ماڑے مسکین مہاتر ملازموں کو مل رہا ہے جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی اوقات کوئی نہیں ہے۔ اور اگر سرکاری ملازمین کی کیٹیگری کی جائے تو آپ لوگ شودر کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ یہ تنخواہوں میں تفریق کا مسئلہ تو پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا، یہ جدوجہد کی، اور یہ الاؤنس جو مل رہا ہے نا پرائم منسٹر آفس، نہ پریزیڈنٹ آفس، نہ نیشنل اسمبلی، نہ سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی اے، عدلیہ، پولیس، فوج، آئی ایس آئی، کسی کو نہیں ملنا۔ یہ محروم ملازمین کو ملنا ہے جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم ہیں۔
बजट के अंदर टाइम कितना रह गया हमारा? मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने। रूल 17A, मुझे अल्लाह के घर बड़ा यकीन है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सरकारी मुलाजिम है ना, वहां पे लॉ एंड जस्टिस के अंदर भी सरकारी मुलाजिम है, उनके भी बच्चे हैं। तो ये रहमान बाजवा की जात के लिए नहीं, और ये मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये एक कर्ज है। प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज रूल 17A और ये रेगुलराइजेशन के हवाले से जो मामला आते हैं हमारे, इनको हम जिस तरह से खुर्शीद शाह साहब की कमेटी बनी थी उस तरह से इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करवाएंगे। पंजाब के हवाले से हमारे साथी बात करती, उधर तो बात ही नहीं हुई, या कुछ रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर आ गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से जो मामला हुए थे, राना सनाउल्लाह साहब उसको टेकअप करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम उसका भी जो मसला है लीव इनकैशमेंट का पंजाब का, वो हल करवाना है। 17A और ये सारे स्टेप कैबिनेट से करेंगे, एज अ होल हमने इसको करवा लेना। जो टैक्स रिबेट वाला है 25%, मेरा मुलाजिम यहाँ से जो मैक्सिमम तादाद टीचर्स की होती है यहाँ से आता और वापस जाता, पता लगता कि तनख्वाह कम हुई होती, तो फिर ये होना था कि जी हो हम तो बढ़वाने गए थे, बादशाह साहब ने तनख्वाह हमारी कम करवा दी। तो टैक्स रिबेट भी हमारा हो गया। का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफा होगा कि बजट के इजाफे से हट के हमने मुलाजमीन के लिए जो है ये बेनिफिट लिया है। इसमें वाजे करता चलूं कि बजट के अंदर जो इजाफा होना है वो अलहदा होगा। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से ये हमारे दो जो है मुतालबे, वो उससे बात भी हुई है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो हमने इस तहरीक के हवाले से तो आगे गया है। तो 90% हमें यकीन है, इस मैसेज को शेयर भी करें, साथियों तक पहुंचना चाहिए अपडेट, कि इस बजट के अंदर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस भी जो है वो इंशाल्लाह ताला जम होने के लिए जा रहे हैं। ये जो चीजें हैं स्पेसिफिक बजट का इसके अंदर मेंशन है, फाइनेंस की कंकरेंस के साथ है, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस के साइन इसके अंदर मौजूद है। 2 महीने जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस और अपग्रेडेशन के हवाले से जो मामला हैं उसके लिए सब्र कर लें आप, 3 महीने मार्च अप्रैल मई। इन द मीन वाइल जो है पेंशन रिफॉर्म्स में जो हमने एक कमेटी तश्कील दी है उसकी चीजें भी सामने आ जाएंगी। तमाम मुलाजमीन का बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर से मुबारक हो। ये आप सबकी कामयाबी है। उन मुलाजमीन के लिए मेरा पैगाम है जो धरने के अंदर शरीक हुए थे, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें।